السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ سارا ترجمہ یاد ہو رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم جس طرح کے ریٹن ورک بھی میں چیک کر رہی ہوں، آپ کو وہ تمام تر چیزیں ماشاءاللہ یاد ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ باقی بھی ہم ساتھ ساتھ یاد کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے والے رکوع کو ہم پڑھتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا، مارو اپنے عصا کو چٹان پر، بس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ ہم نے کہا، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اور ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، سبزیاں، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے ادنا چیز لیتے ہو؟ کسی شہر میں جا رہو، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ ان پر ذلت اور پستی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، یا اس لیے بھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حدود سے نکل جاتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، نیکسٹ دیکھیں رکوع نمبر 8 کو، آیت دیکھیے 62 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بنے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور لادین یا صابی، من آمن جو کوئی ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کرے صالحا نیک، فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ ہے تم سے، ورفعنا اٹھایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، طور کوہ طور کو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، ما جو آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، بقوۃ قوت کے ساتھ، واذکروا یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم شاید کہ تم تتقون تقوی اختیار کرو یا ڈرنے والے پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک من سے، بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم تھے، من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَلِمْتُم تم نے جان لیا، تمہیں معلوم ہے، الَّذِينَ وہ لوگ جو، یعتدون جو خلاف ورزی کرتے ہیں یا حد سے بڑھتے ہیں، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و خوار، ذلیل و رسوا ہو کر بندر بن جاؤ۔ فجعلناہا ہم نے بنا دیا اس کو، نقالا عبرت، لما اس کے لیے جو، بین یدیہا اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہا جو اس کے پیچھے ہے، وموعظۃ
وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہم نے بنایا اس کو ڈرنے والوں کے لیے۔ جی ابھی 66 آیت تک کی ٹھیک ہے، کیونکہ پھر نیکسٹ جو ہے وہ ایک اور بات شروع ہو رہی ہے۔ ابھی ہم اس کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی بنے ہوئے ہیں، عیسائی اور لادین، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، پختہ عہد لیا، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا اور کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہوتے۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کی قانون کی خلاف ورزی کی تھی، پس ہم نے ان سے کہا ذلیل و رسوا ہو کر بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے ان کے اس انجام کو اس زمانے کے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ جی اسٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں 62 آیت کی تشریح۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو یہودی بن گئے، جو نصارے عیسائی ہیں، جو صابی ہیں، جو بھی ایمان لایا اللہ اور یوم آخرت پر اور عمل کیے نیک، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ آیات میں یہود کی ذلت کا اور اللہ کے غضب کا، اللہ کے قہر کا ان پر بیان آیا، جس سے ہو سکتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے ان مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اس آیت میں کہا کہ کسی شخص کی ذات سے عداوت نہیں ہے، بلکہ نجات اور انجام کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ اگر کوئی مسلم ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا، تو اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ مرنے کے بعد اس کو رنج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس کا عمل قبول نہ کیا جائے گا۔ تو یہود یہاں بنی اسرائیل کو ہی کہا جاتا ہے۔ ان کی وجہ تسمیہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اسی وجہ سے ان کا نام یہی مشہور ہو گیا۔ نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہونے کی وجہ سے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کو نصارہ کہا جائے، اور نصارہ کہنے کی وجہ سے شام میں ناصرہ نامی ایک گاؤں تھا جہاں حضرت عیسیٰ رہتے تھے۔ نصارہ بھی بنی اسرائیل میں ہی شامل ہیں اصل میں۔ اب صابی ایک قدیم فرقہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے دور میں اس فرقے کا بڑا چرچا تھا۔ شہر بابل اور نینوا کے لوگ بھی صابی تھے۔ صابی کہتے کسے ہیں؟ تفسیر حقانی کے مطابق وہ مظاہر فطرت کی پرستش کرنے والے۔ بعد میں ان کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ چاند اور ستاروں کی پرستش کرتا تھا، دوسرا سورج کی، جبکہ ایک گروہ جو تھا بت پرستی کرتا تھا۔ اس لیے یونان میں زہرہ وغیرہ ستاروں کے نام سے معبد بنے ہوئے ہیں۔ ایران کے آتش پرست اور ہندوستان کے بت پرست بھی انہی کی شاخ ہیں، یعنی وہ لوگ صابی ہیں۔ یہ تفسیر حقانی میں درج ہے۔ آیت نمبر 63 اور 64 میں جو اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے، کہہ دیا گیا وَإِذْ أَخَذَ
اخذنا میثاقکم، اور جب ہم نے آپ سے پختہ عہد لیا اور آپ کے اوپر تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا اور کہا جو کچھ ہم نے تمہیں کیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات عطا کی گئی تو آپ یہ کتاب لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے، انہیں اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کہا۔ تورات میں نیکی اختیار کرنے اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کے احکامات تھے۔ بنی اسرائیل دل سے ان احکامات پر عمل کرنے پر آمادہ نہ تھے، اس لیے انہوں نے کئی ایک بہانے بنانے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اس جگہ اٹھا کر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے، اور اس چیز سے وہ ڈر گئے اور اسی وجہ سے وہ تورات کو حق ماننے لگے اور اس پر وعدہ کیا کہ اس کے تمام احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اصلی جگہ پر چلنے کا حکم دے دیا، اس طرح وہ پہاڑ کے نیچے دبنے سے بچ گئے۔ یہ اللہ کا ان پر احسان تھا اور یہ 11واں انعام بھی۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وعدہ کے لینے کے بعد پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے یہ یاد دلایا، لیکن اللہ نے انہیں معاف کیا، اپنا فضل اپنی رحمت ان پر نازل کی اور خسارہ پانے والے لوگوں میں وہ شامل نہیں تھے، یعنی ان پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ اگر وہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ سکتا تھا۔ جی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی اچھا واقعہ، یہ واقعہ جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور شارٹ کویسچن کے لحاظ سے اسے واقعہ سبت کہا جاتا ہے کہ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی، ہم نے کہا کہ نکل جاؤ، ہم نے کہا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اور پھر ہم نے ان کے اس انجام کو زمانے کے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ سب سے پہلے عربی زبان میں آپ دیکھیں کہ یہ قصہ واقع سبت کے نام سے مشہور ہے۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک لوگوں میں جمعے کا دن ہی بہت زیادہ مبارک دن تھا، لیکن یہود نے ضد کر ہفتے کے دن کو اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ شرط لگائی کہ ہفتے کے روز کوئی کاروبار نہیں ہوگا، صرف عبادت ہوگی۔ اب کچھ عرصہ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہفتے کے دن کا احترام رکھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا شہر کے لوگوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کی۔ ان کے بیشتر لوگوں کا کاروبار جو تھا وہ ماہی گیری، مچھلیاں ہی تھا، مچھلیاں پکڑنے کا کام، اور اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے روز بحیرہ قلزم میں بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، باقی دنوں میں کم دکھائی دیتی تھیں۔ اس طرح وہ لالچ میں آ گئے اور سمندر کے کنارے سے نالیاں کھود کر ذرا فاصلے پر حوض بنا لی، حوضوں کا رابطہ براہ راست سمندر کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح ہفتے کے روز جتنی مچھلیاں آتی وہ حوض میں جمع ہو جاتی اور وہ جا کر اتوار کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ ایلا بستی کے لوگ 3 گروہ میں اس طرح شامل ہو گئے، 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہ یوم سبت کی بے حرمتی کر رہا تھا، ڈائریکٹ انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود اس کام کو نہیں کر رہا تھا، مگر جو کر رہے تھے ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا، خلاف ورزی کرنے والوں کو منع نہیں کر رہا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھے جو کہ خود بھی اس کام کو نہیں کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی منع کر رہے تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے تھے، خود بھی اس سے بچ رہے تھے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے رہے تھے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اس سے دور رہو۔ اللہ نے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر بستی پر عذاب نازل کیا۔ مختلف جگہ پر اس کا کچھ اس طرح ذکر بھی ہے کہ ائمہ کے نزدیک بیان کردہ واقعے میں کہ وہ لوگ جو کہ
نیک تھے, امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے, اور وہ لوگ سبھی کے سبھی الگ ہو گئے اور ایک دیوار سی حائل کر لی ان لوگوں کے درمیان جو کہ خلاف ورزی کر رہے تھے, اور وہ لوگ بھی ان میں شامل تھے جو کہ اپنی عبادت کر رہے تھے, لیکن وہ ان سے الگ نہیں ہونا چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ان سے مسئلہ نہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کر لیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. پہلے دونوں گروہوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور ان کی شکلیں مس کر کے بندر بنا دیا. اور آئمہ کے نزدیک صرف تیسرا گروہ جو کہ الگ ہو چکا تھا, دیوار کے اس پار تھا, اور جب اگلے دن صبح انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی, تو انہوں نے دیکھا تو وہ سب لوگ ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے تھے. مختلف تفاسیر میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ بندر بننے کے بارے میں کہ ان کے دماغ بندر جیسے اور شکلیں بندر جیسی تھی. تو آئمہ کی جو جمہور علماء یعنی میجورٹی اس بات کی قائل ہے کہ یہ عذاب کی بری شکل تھی جو ان پر آئی کہ اللہ نے ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دی تھی, باقی وہ حد پر انسان جیسے ہی تھے. بندر بننے کے بعد 3 دن کے اندر اندر وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے اور ان کی نسل آگے نہیں چلی. تو یہ چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو بعد میں آنے والے اور اس دور کے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا اور نصیحت بنا دی. جی اسٹوڈنٹس, اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر اس کے بعد گائے کا واقعہ ہے, ہم وہ پڑھیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو سب باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.